بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میں آپ سب کو فقہ و طہارہ کورس میں ویلکم کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مجلس سے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا یہ بتائیں کہ ہم کون سا سبجیکٹ سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں طہارہ کے بارے میں جاننا چاہیے؟ کیا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب کو وضو کا تو طریقہ آتا ہے نا آلریڈی، اور غسل کا بھی آتا ہوگا، تو اس کورس کو جوائن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا فائدہ کیا ہوتا ہے دوبارہ سے انہی چیزوں کو سیکھنے کا جو ہمیں پتہ ہوتی؟ یہ بتائیے. یعنی الحمدللہ ہم سب ایوری ڈے نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے وضو بھی کرتے ہیں، پھر ویک میں 2-3 دفعہ غسل بھی کرتے ہیں. شاباش، ریویژن ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو نا ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ. یعنی جب آپ ایک چیز کو روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر انسان بعض دفعہ کچھ چیزوں کے بارے میں کیجول بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ کو اس احتیاط سے اور شوق سے نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے. تو الحمدللہ جب ہم اسی علم کو دوبارہ سیکھتے ہیں تو ایک تو آپ دیکھیں دہرائی ہو جاتی ہے بالکل، اور اگر بہت پہلے سیکھا تھا تو کچھ چیزوں میں اگر کنفیوژن ہے تو وہ کنفیوژن ہماری کلیئر ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح ہم زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں اس عمل کے بارے میں. ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ مسلسل ہم ایک استاد بھی ہے نا، جیسے آپ کے گھر میں بچے ہیں، باقی گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، اور ان کو بھی بہت دفعہ کویسچنز ہو سکتے ہیں ان کے وضو کے بارے میں، ان کے غسل کے بارے میں، یا نماز سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں. تو اب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک پختہ علم ہوگا تو آپ فیملی کو بھی سکھا سکیں گے، اور جتنا زیادہ ہمارے اندر علم میں میچورٹی آتی جاتی ہے اتنا ہم کانفیڈنٹ ہو کے دوسرے کو بھی سکھا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے ایک اچھے اور کوالیفائڈ استاد کا ہونا بھی ضروری ہے. تو الحمدللہ کثیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپرچونٹی دی کہ ہم ایک بہت ہی بہترین اور کوالیفائڈ ہماری استاد ہیں سسٹر روبی طارق. ان کو ہم نے الحمدللہ ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں یہ سبجیکٹ پڑھا دیں، اور خاص طور پہ سمر میں ہم نے اس لیے بھی اس کو چوز کیا کہ ماشاءاللہ بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور ویکینڈ پہ ویسے بھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، تو کیوں نہ اپنے ویکینڈز کو پروڈکٹیو بنایا جائے. تو سسٹر روبی طارق جو ہے موسٹ ریسنٹلی الحمدللہ الہدا کراچی DHA کی ڈائریکٹر تھی، اور الحمدللہ پاکستان سے موو ہوئی ہیں ریسنٹلی US سے. الحمدللہ سسٹر روبی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں US سے. میں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بہت بابرکت بنائے. اور ان کی جو جرنی ہے الہدا کے ساتھ وہ 1996 میں شروع ہوئی ماشاءاللہ. یعنی اتنے سالوں سے یہ الہدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور پھر اس کے بعد 2000 میں انہوں نے الہدا کے ساتھ ایز اے ٹیچر کام شروع کیا، پھر کورس انچارج، سبجیکٹ ٹیچر، ایڈمنسٹریٹر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ویکلی درس ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں مختلف طرح درس دینا. یعنی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپرچونٹی دی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ
انہوں نے الہدا کے پلیٹ فارمز سے لوگوں کو بینیفٹ کیا، بلکہ ٹی وی پروگرامز میں بھی اور ساتھ ساتھ ریڈیو پروگرامز میں بھی یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بتاتی رہی، ایجوکیٹ کرتی رہی، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ویسے جو ان کی سیکولر ایجوکیشن ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بیچلرز کیا ہوا ہے عربک اسلامک ہسٹری اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں۔ اور پھر بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا یہ تو ماشاءاللہ اتنا کام کر رہی ہیں دین کا اور اتنی بزی ہیں، تو شاید بہت ان کی لائف میں اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے نا۔ تو وہ بھی میں چیز یہاں ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ سسٹر روبی کے 6 بچے ہیں، اور جب میں الہدا میں 2000 سے الحمدللہ میں سسٹر روبی کو جانتی ہوں، اور الحمدللہ ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ایوننگ کی کلاسز میں، تو اس وقت ان کے بچے چھوٹے تھے، مگر 6 بچوں کے ساتھ، یعنی اس وقت ایک تو بہت نیو بورن ہی تھا اور باقی بھی سب سکول گوئنگ بچے تھے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے بیلنس کیا دین کے کام کو بھی اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی، ان کی بھی تربیت، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کو بھی ٹائم دینا۔ اور ماشاءاللہ اب تو خیر بچے ان کے 4 جو ہیں وہ میرڈ ہیں، 2 ابھی بھی جیسے پڑھائی کر رہے ہیں اپنی۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا چاہے یا سکھانا چاہے تو بس اس کے اندر ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایکسائٹیڈ ہیں سسٹر روبی سے سیکھنے کے لیے؟ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، الحمدللہ اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، الحمدللہ۔ جی سسٹر روبی، میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کے سیشن میں، پلیز آپ مائک لیجئے، بسم اللہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ سسٹر شازیہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا کرے دونوں جہانوں میں۔ ماشاءاللہ سے اتنا کام آپ نے یو ایس میں جس طرح سے پھیلایا ہے اور جیسے آپ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساری کوششیں قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین طریقے سے آپ سے راضی ہو جائے، آمین۔ اور باقی سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا سننا بہترین طریقے سے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں آپ کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جیسا کہ سسٹر شازیہ نے مینشن کیا کہ ہم آج اپنی ایک شارٹ جرنی سٹارٹ کرنے والے ہیں علم کے ساتھ، فقہ الطہارہ کے نام سے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم کے لیے یہاں اکٹھا کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ علم کے کتنے بے شمار بینیفٹس ہوتے ہیں، اور ایک وہ بیوٹیفل حدیث تو آپ نے ضرور سن رکھی ہوگی اس کے فائدے کے لیے، کہ جو شخص علم کے تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اس کا ریوارڈ اس کو کیا ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان فرمائے، آمین۔ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم اجعل خیر زمانی آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک۔ سب سے پہلے تو اس میں دیکھیں کہ ہم سب کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بہترین پلیٹ فارم ہمیں دے دیا کہ جس میں ہم پیورلی قرآن اور سنت کی تعلیم لیتے ہیں، ایجوکیشن ہمیں ملتی ہے، اس کے بارے میں نالج ملتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم فیملیز میں پیدا کیا، لا الہ الا اللہ کے کلمات پیدا ہوتے ہی ہم نے سنے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ مرتے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے اور ہم اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں، آمین۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈ ہوتا ہے، کوئی بھی ایٹرنل لائف لے کے اس دنیا میں نہیں آتا،
بلکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہماری ٹوٹل لائف کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی پشت سے ان کی ساری اولاد کی روحوں کو نکالا جنہوں نے اس دنیا میں آنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب اپنی اپنی ٹرن پر اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنی ہی ٹرن پر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو واپسی تو آپ دیکھیں نا کہ مسٹ ہے نا ہم سب کی۔ تو ہماری کوشش پھر کیا ہونی چاہیے کہ ہم وداؤٹ پریپریشن اس دنیا سے واپس نہ جائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم ٹریول کرتے ہیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں۔ اب سمر آ رہا ہے اور آئی ایم شیور آپ کے بھی پلانس بن چکے ہوں گے کہ ہالیڈیز میں کہاں جانا ہے، اور پھر جب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے ہم بیگز تیار کرتے ہیں، اس میں کپڑے ڈالتے ہیں، شوز ہوتے ہیں اور کتنی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، پھر پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنی ایک بات دیکھی جاتی ہے نا کہ جو جتنی اچھی تیاری کے ساتھ جاتا ہے وہ پورا ٹرپ پہ کتنا ریلیکسڈ ہوتا ہے اور وہ پورا ٹرپ اس کے لیے کتنا انجوائبل بن جاتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس جرنی کی تیاری کریں جو ون وے جرنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں کبھی واپس نہیں آنا، اور اس کے بارے میں علم حاصل کریں، نالج ہو ہمیں کہ وہاں مانگا کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ سب بھی جانتے ہوں گے کیونکہ آپ سب بھی یہاں آئے ہیں، تو میں خود بھی اب اس پورے پروسیس سے گزری ہوں کہ جس ملک کی امیگریشن ہمیں لینی ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کیا مانگا جائے گا۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں کیا مانگا جائے گا۔ کیا یہ پوچھا جائے گا کہ کتنا بینک بیلنس تھا، یا بچے جو ہے وہ کتنے سکسیسفل تھے اپنی دنیا کی لائف میں، یا پراپرٹیز کتنی تھی، جیولری پیسز کتنے تھے، کیا مانگا جائے گا۔ وہاں پر ہمارا عمل مانگا جائے گا کہ لے کے کیا آئے وہ دکھاؤ، اور وہ کام جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ عبادت، وہ کتنی لے کر آئے، اور اسی کے لیے قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا، یہ وہاں کی اٹ موسٹ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، ان سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ جب وہ بندے جو اس کی مرضی کے اکارڈنگلی زندگی گزارتے ہیں، اس کی پسند کی زندگی گزارتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے، ان کے لیے اس نے جنت جیسی حسین ترین جگہ تیار کر رکھی ہے۔ ایسی جنت کہ جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کوئی دماغ اس کی خوبصورتی کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے۔ مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ جو جیولری کے سیٹس بنائے جاتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے نا، وائٹ پالش ہوتی ہے، گولڈ اور گولڈ پالش کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے، تو وہ زیادہ بیوٹیفل لگتے ہیں۔ تو جنت کو آپ دیکھیے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی کتنی بیوٹیفل ہوگی وہ پوری جو بنی ہوئی ہے۔ پھر اس کا گارا اعلیٰ قسم کی خوشبودار کستوری کا ہے۔ فریگرنسز ہم سب کو پسند ہوتی ہیں، ہر ایک کا دل چاہتا ہے نا، خوشبو ہر ایک کو پسند ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ جو بنائی گئی ہے اس کا تو گارا ہی، اسی میں سے کتنی خوشبو ہوگی، وہی کتنا خوشبودار ہوگا۔ موتی اور یاقوت اس کی کنکریاں ہیں، پرلز اینڈ روبیز، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ خوشگوار نعمتوں والی زندگی بسر کرے گا اور کبھی مصیبت نہیں پائے گا، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی فنا ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گا۔ تو اتنا گرینڈ اور بیوٹیفل ریوارڈ پانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بتائیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے نا۔ اور جہاں زندگی کے ریچولز اور دوسرے احکامات اس میں آ جاتے ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وہاں صفائی ستھرائی اور کلینلنس بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ اس کے بارے میں بھی جاننا ایکولی امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم شک کے بغیر اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور جب انسان طہارت کو اپنا وے آف لائف بناتا ہے تو اس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے کہ انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اب اس کو مزید آدھے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں صفائی ستھرائی کلینلنس کا درس دیتا ہے، خود کو پیوریفائی کرنے کا، چاہے وہ دل کی پیوریفیکیشن ہو، چاہے وہ جسم کی ہو، پرسنل ہائیجین ہو، گھر کی صفائی ہو، گھر کی کلینلنس ہو، یا انوائرمنٹ کی ہو۔ اور پھر اللہ کی محبت بھی اس شخص کو ملتی ہے جو پاک صاف رہتا ہے۔
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور صاف پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. سو اسٹیئنگ کلین از اے کمپلیٹ وے آف لائف. اور آج سے ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے. اور میں جس بک کو فالو کر رہی ہوں وہ اقبال کیلانی کی کتاب ہے طہارت کے مسائل. اور آپ کے پاس اگر اس بک کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپشن ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ صرف لیکچر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے پاس ایک پین اور ایک نوٹ بک رکھ لیں، آپ ان کو نوٹ کرتے چلے جائیں انشاءاللہ. تو چلیے ہم اپنی بک کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم بک کو سٹارٹ کریں گے نیت کے مسائل سے. پہلا جو چیپٹر ہے وہ نیت کے اوپر ہے، اور نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اعمال کے اجر اور ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹاپک ہے. حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں. ان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی. یعنی مائیگریٹ کرنے کے پیچھے کیا ہے، سوچ کیا ہے، یا کہیں انسان جب دوسری جگہ جاتا ہے. اور جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی. بس مہاجر یعنی ہجرت کرنے والی کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. بخاری کی روایت ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی کام کی ایکسیپٹنس صرف ظاہری عمل کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، بلکہ اس عمل کے پیچھے جو نیت ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے. اور نیت کی درستگی کی وجہ سے اعمال جو ہیں وہ قبول ہوتے ہیں. اور دنیا دین کے بھی کام اور ایون دنیا کے بھی کام، دنیا کے کام بھی انسان اگر اجر اور ثواب کی نیت سے یعنی اس نیت سے کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ صحیح نیت اللہ کی خاطر کرتا ہے تو وہ دنیا کے کام بھی اس کے لیے اجر اور ثواب کا باعث بن جاتے ہیں. مثلاً آپ چھوٹی سی بات دیکھیں کہ جیسے کھانا بنانا جو ہے، کھانا ہم اپنے لیے بناتے ہیں، گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بناتے ہیں، دنیا کا کام ہے نا، ہم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے بنا رہے ہیں. لیکن اگر اس میں ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کھانا بنانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، آپ مجھے اس کا اجر عطا فرما دیں، اور آپ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے، میں اس کو اس وجہ سے فلفل کر رہی ہوں، تو یہ جنت کھانا بنانا جو ہے یہ بھی انسان کے لیے اجر اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ گھر میں کوئی پلانٹ لے کر آتے ہیں اور وہ نیت کرتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ کی یاد دلاتے ہیں، تو یہ کام جو ہے یہ کام بھی عبادت بن جائے گا، اجر اور ثواب کا باعث بن جائے گا. تو اچھی نیت جو ہے ہر کام کو اجر والا کام بنا دیتی ہے. اور انسان جو بھی کام کرے، عبادت کا، نیکی کا، ایون دنیا کا، تو اس کے ساتھ اپنی نیت کو درست کر لے تو یہ اس کا کام عبادت بن جائے گا. اور نیت کا تعلق انسان کی اندر کی سوچ کے ساتھ ہے. دنیا میں تو آپ دیکھیں کوئی کسی کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا کہ کیا کوئی سوچ رہا ہے یا کیا نیت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اندر تک کو جانتا ہے، اس کی سوچ کو جانتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اور کیا قیامت کے دن واقعی جو بدلہ دیا جائے گا انسان اس کو ڈیزرو بھی کرتا ہے یا نہیں. تو جس مقصد یا جس نیت کے ساتھ انسان کام کرتا ہے ویسی ہی اس کو جزا اچھی یا بری قیامت کے دن دی جائے گی. اگلی جو حدیث ہے وہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اس کی تھوڑی سی میں جسٹ آپ کو بتا دوں گی ساتھ ساتھ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں گنوائے گا، شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں شہادت جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں گنوائے گا اور وہ اقرار بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا.
وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی سو دنیا نے تجھے بہادر کہا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا, دوسروں کو سکھایا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی نعمتیں گنوائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے خود بھی علم سیکھا, دوسروں کو بھی سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا, تو نے تو قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں, یعنی کہیں کہ کیا زبردست لیکچر, کتنا اچھا درس دیتی, کتنا اچھا قرآن پڑھاتی. تو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہہ دیا. پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور شخص کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ میری نعمتیں پا کر تم نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہہ دیا. پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مسلم کی روایت ہے. تو آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے کیا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے کام صرف نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح مٹی میں مل جائیں گے. تو یہ بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے پاس صرف وہی کام, وہی عمل قبول کیا جائے گا اور اسی کا بہترین بدلہ ملے گا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر انسان دین کا کام کر کے دوسری چیز جو ہے اس سے یہ پتہ چل رہی کہ اگر انسان دین کا کام کر کے دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا لوگوں میں عزت بڑھانا چاہتا ہے تو اسے اس کام کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا, چاہے وہ کام تہامہ جتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور ہاں یہ بات ہے کہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان عبادت کو صحیح طریقے سے جب انجام دیتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ تو اس کے نتائج یا کسی بھی کام کو تو اس کے نتائج بہت درست نکلتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ وضو کی آپ تمام کنڈیشنز کے ساتھ اس کو درست طریقے سے جب ادا کرتے ہیں تو فرض بھی ادا ہو جاتا ہے, اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور دنیا کے فائدے بھی ملتے ہیں. یعنی انسان فزیکلی بھی ایک کلین ہو جاتا ہے, ایک بالکل انسان کو ایک بہت اچھی فیلنگ آتی ہے جیسے بالکل صاف ستھرے ہونے کی. تو آئیے اپنی نیت کو سب سے پہلے ریوائیو کرتے ہیں, صرف اللہ کے لیے اس کام کو کرنے کی نیت کرتے ہیں. میں آپ کو 2 سیکنڈز دیتی ہوں, آپ اپنی نیت کو ریوائیو کر لیجئے اور پھر ہم اگلا اپنا چیپٹر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہے فضل الطہارہ, طہارت کی فضیلت. اب اس ٹاپک میں انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے اس بات پر اور دیکھیں گے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے, نہاتا دھوتا ہے, وضو پراپرلی بالکل صحیح طریقے سے کرتا ہے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یعنی اس کو کوئی اس پہ کوئی ریوارڈ ملے گا, کوئی اس کے لیے اجر ہے اگر وہ اپنی پرسنل ہائیجین کا بھی خیال کرتا ہے؟ تو اس میں جو ہمیں ٹاپک ہے اس میں کیا آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے. یعنی انسان الطہور شطر الایمان, جب انسان طہارت اختیار کرتا ہے تو آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. ایک دفعہ آپ سوچیں, پڑھیے ایک مرتبہ, بولیے الحمدللہ, تاکہ ہمارے بھی ترازو جو ہے وہ نیکیوں سے بھریں. الحمدللہ. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو بھر دیتا ہے. تو پڑھیے سبحان اللہ الحمدللہ, تاکہ ہمارے لیے نیکیاں بھی ساتھ ساتھ لکھی جائیں. ٹھیک ہے, اوکے. اور نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے, اور صدقہ برہان ہے, صبر روشنی ہے, اور قرآن قیامت کے روز تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گا.
تو ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ اس پوری حدیث سے جو ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بات کیا ہے کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ آگے کیا ہے کہ اسی طرح وضو طہارت کرنے سے یعنی وضو یعنی طہارت کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نسائی کی روایت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ جب ایک مومن اپنے وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے سارے گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ منہ سے ہی تو انسان بول رہا ہوتا ہے اور زبان ہے اور اس میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، تو کتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ۔ اور جب انسان ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ناک کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ناک کے گناہ کیوریوسٹی کرنا کسی کے بارے میں، یا کسی مرد کا کسی عورت کے پاس سے آنے والی پرفیوم جو ہے اس کو اسمیل کرنا، یا کسی نشے کو سنف کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اسی طرح جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سر میں ہی دماغ ہے، سوچیں۔ اور حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو وضو کرنے کے بعد انسان مسجد کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ اعمال اس کی نیکی میں اضافہ کرنے کا باعث ہوتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے وہ گناہ تو معاف ہو گئے، اب جب انسان مسجد جا کے نماز پڑھتا ہے تو درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نسائی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا چیز رہ گئی، سر سے پاؤں تک سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ تو جو وضو میں انسان کے باڈی پارٹس دھلتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے گناہ بھی ساتھ ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب بھی بعض دفعہ ٹائمز ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں، اگر کبھی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نماز تو آسان ہے، بس وضو کرنا مشکل ہے، یا بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ بچوں کہتے ہیں وضو نہیں کرنا، بس نماز ہم پڑھ لیں گے۔ تو جب بھی یا سردی کا موسم ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، بیماری ہو، اور انسان کو مشکل لگ رہا ہو کہ میں اب جاؤں اور وضو کروں، تو اس وقت صرف انسان یہ سوچے کہ یہ تو کتنا بڑا میرے لیے ایک فائدہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہے کہ اس وضو کی وجہ سے میں اپنے گناہوں کو دھو دوں گی، میرے گناہ جو ہے وہ دھل جائیں گے، تو میں تو اپنے گناہوں کو دھونے جا رہی ہوں، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا ہمارا چیپٹر اینڈ ہوتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس چیپٹر میں جو کی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہے؟ دو ہیں اس میں، کہ طہارت اور وضو سے نمبر 1 انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 انسان کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ اگر ایک انسان لیٹس سے اپنا پاک صاف اپنے آپ کو نہیں رکھتا، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، تو کیا اس کا کوئی نقصان ہے؟ تو یہ چیپٹر ہے اہمیت الطہارہ، طہارت کی اہمیت۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طہارت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا لاس، اتنا بڑا نقصان کہ جب وضو ہی پراپرلی نہیں ہوا تو نماز تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو واش نہیں صحیح طرح سے کیا، وضو نہیں کیا، تو جتنے بھی نوافل پڑھ لیں، جتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ، کہ نماز طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اور دوسرا مال غنیمت میں اگر انسان نے کوئی ادھر ادھر کیا ہوا ہے تو چاہے جتنے بھی صدقے کر لے، خیراتیں کر لے، وہ صدقے قبول نہیں ہونے والے، کیونکہ وہ مال غنیمت سے چوری کیا تھا، جو سب لوگوں کا، بہت سارے کلیکٹیولی لوگوں کا مال تھا، اس میں سے جب چوری ہو گیا تو پھر وہ قبول بھی نہیں ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اگلی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
طہارت نماز کی کنجی ہے. نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو کی ہوتی ہے، آپ کی سے ہی کھولتے ہیں نا. آپ کسی جگہ انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی سے دروازہ نہیں کھولتے، تب تک آپ انٹر نہیں ہو سکتے. اسی طرح نماز کے اندر بھی انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان اچھی طرح سے پراپرلی وضو نہ کرے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. پھر پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ انسان جب انسان طہارت صحیح طرح سے نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ کس طرح عذاب، قبر کا عذاب ہوتا ہے. ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو. تو پیشاب کو صحیح طرح سے، یعنی اگر کوئی ڈراپس لگ جاتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ ینگ ایج سے مدرس کو میں کہوں گی کہ ینگ ایج سے بچوں کو ارلی ایج سے ٹرین کریں کہ جب وہ واش روم یوز کریں تو اس کے بعد اپنے آپ کو واش کریں، اور بوائز کو اسپیشلی کہ وہ بیٹھ کے یورین پاس کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو واش کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. جب شروع سے عادت ہوتی ہے تو بعد میں جا کے مشکل نہیں ہوتی، لیکن ویسے اگر عادت نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں انسان پاک نہیں ہوتا. پاک ظاہر ہے جب ڈراپس گریں گے یا کچھ ہوگا، اور اس کے بعد اگر باقی وضو بھی کر لیا صحیح جو بھی ہے تو پھر تو عبادات ہی نہیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا کیا ہے کہ قبر میں عذاب ہے، لہٰذا اس میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. سو یہ والا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ بھی ختم ہوتا ہے. اور اس میں جو کی پوائنٹس ہیں کہ جب طہارت یا کلینلنس نہ ہونے کی وجہ سے، وضو نہ ہونے کی وجہ سے دو چیزوں کا نقصان ہے. ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی اور دوسرا قبر کا عذاب ہوتا ہے. چلیے اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم ٹاپک لیتے ہیں، اور یہ ہے الماء، پانی کے مسائل. پانی پاک ہے، اٹ سیلف پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور اس سے جس چیز کو آپ دھوتے ہیں وہ چیز بھی پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور یعنی مچھلی حلال ہے. ابو داؤد، احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو صحابی روایت کر رہے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی تھی، اور آپ کے ساتھ دن رات رہتے اور سیکھتے تھے، اور علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. اصحاب صفہ میں سے تھے. اور ایک انسیڈنٹ ان کی زندگی کا ملتا ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، تو کہتے ہیں کہ میں ایک راستے میں بیٹھ گیا کہ شاید کوئی جو آئے گا میں اس سے بات کروں گا اور وہ شاید مجھے کچھ سمجھ جائے. تو اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کچھ بات پوچھی، یعنی کوئی قرآن کی آیت یا کچھ علم کی بات، تو انہوں نے اس کو بتایا اور وہ چلے گئے. وہ سمجھ نہیں سکے کہ میں بھوکا ہوں. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اور انہوں نے بھی ان سے بھی میں نے کچھ پوچھا اور انہوں نے بھی جواب دے کے چلے گئے وہ. پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ مسکرائے، دیکھ کے سمجھ گئے کہ مجھے بھوک لگی. فرمانے لگے اب ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو گھر لے گئے اپنے ساتھ اور پوچھا کہ گھر میں کیا ہے. گھر والوں نے بتایا کہ دودھ کا صرف ایک پیالہ ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جا کر اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آ جاؤ. اب جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو تو بڑے ہی دل میں تکلیف ہوئی کہ اصحاب صفہ جو ہیں وہ تو 40 کے قریب ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں گے کہ میں ان سب کو دودھ دوں، اور جب میں ان سب کو دوں گا تو میرے لیے کیا بچے گا. بہرحال جب سب لوگ آ گئے اور آپ ابو ہریرہ جو ہے وہ سب کو دودھ پلانے لگے، اور جس کو جب یعنی پیتے جا رہے تھے لوگ، اور وہ پیالہ اسی طرح سے بھرا ہوا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آخر میں اللہ کے رسول اور ابو ہریرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریرہ رہ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں کہ میں نے پیا، اور حتیٰ کہ میرے پیٹ میں گنجائش نہ رہی. اور پھر میں نے جب رکھا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اور پیو، تو میں نے اور پیا.
حتیٰ کہ میں پوری طرح سے میں جو ہے میرا پیٹ بھر گیا اور پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کر کے اس کو پیا. تو آپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی سیکریفائسز تھیں اتنی کہ جس کی وجہ سے یہ علم آج ہم تک پہنچا ہے اور ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کو لے رہے ہیں. تو علم کی پختگی قربانی کے بغیر نہیں ہوتی. اور حدیث کی ایکسپلینیشن میں آپ دیکھیں کہ ٹریول کرنا ہو بائی سی اور اگر پانی کی کمی ہے تو سمندر کا پانی چونکہ پاک ہے لہٰذا اس سے وضو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سالٹ کا کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی, لہٰذا اس کا مردہ جانور یعنی مچھلی وغیرہ جو ہے وہ حلال ہے اور کھائی جا سکتی ہے. اگلی چیز ہے کہ پانی, پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مثلاً آپ دیکھیں کہ حدیث تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ امہات المومنین میں سے ہیں, انہوں نے ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا اور پانی میں گندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا. تو آٹا کیونکہ پاک چیز ہے تو پاک چیز اگر پانی میں ڈل جائے تو وہ پانی پاک رہتا ہے, اس سے آپ نے غسل فرمایا. تو اس میں مثلاً دیکھیں آپ کوئی لیمن سکویز کر لیتے ہیں, کوئی ونیگر ڈل جاتا ہے یا پھر جام شیریں, اس سے تو کلر بھی چینج ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی چینج ہوگا, لیکن وہ جو ہے پانی پھر بھی پاک رہے گا. بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا. شوہر اور بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے, حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پی چکی ہوتی. یعنی ایسے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے. اور پھر ایک دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے کہ بلی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں بلکہ تمہارے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے. تو اس میں اگر ایز اے پیٹ بلی رکھی ہوئی ہے تو اس کا جوٹا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح استعمال شدہ پانی میں نجاست فلت نہ پڑی ہو تو پانی پاک رہتا ہے. اور اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے, آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا. تو وضو کا پانی پاک ہے اور وہ یعنی اس کو اگر کسی کے اوپر ڈالیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو نظر لگی ہو اس پر اس شخص کے وضو کا پانی ڈالا جائے جس کی نظر اس کو لگی ہے تو وہ نظر کا اثر زائل ہو جاتا ہے. کیونکہ جن لوگوں کو حسد ہوتا ہے تو وہ اگر انسان کو ہاتھ یا زبان سے نقصان نہیں بھی دے سکتے تو ایسی حسد کی نظر ڈالتے ہیں کہ دوسرے شخص کو نقصان ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ دیکھیے کہ انسان کو مسلسل جو نظر بد سے بچنے کی دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں نجاست اگر شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. یعنی جو اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے اس میں اگر ناپاک چیز شامل ہو جاتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے, اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا چیپٹر پانی کا چیپٹر جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد اگلا چیپٹر جو ہے وہ رفع حاجت کے مسائل ہیں. اس چیپٹر کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے میں چھوٹا سا ایک کویسچنیئر بھی آپ کے ساتھ پوچھتی جاؤں گی, تو اگر آپ لوگ جواب دے دیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے ٹاپک پہ جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ آداب الخلائی ہے, رفع حاجت کے مسائل. یعنی کال آف نیچر جب انسان کو فیل ہوتا ہے تو اس کے اسلامک ایٹیکیٹس کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے, اور وہ دعا کیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. متفق علیہ کی روایت ہے, بخاری اور مسلم کی. آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کریں گے آپ لوگوں میں سے کس کس کو یہ دعا آتی ہے, کس کس کو آتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, بہت سارے لوگوں کو آتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیے کہ یہ جو دعا ہے نا یہ بڑی ہی امپورٹنٹ دعا ہے اور اس کو ضرور واش روم جانے سے پہلے پڑھنا چاہیے,
بیکاز آپ دیکھیں کہ ایکچولی یہ جگہیں جو ہوتی ہیں یہ شیاطین کی قیام گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ صرف ضرورت کے وقت انسان وہاں جائے اور پھر فوراً نکل آئے, زیادہ ٹائم وہاں اسپینڈ نہ کرے. کیونکہ لیکن بہت مشکل اب ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ٹوائلٹس, ہمارے واش رومس, ہمارے آدھے بیڈ رومس بن گئے ہیں, وہیں پہ ہماری وارڈروبس ہوتی ہیں, وہیں ہمارے باتھ ٹبس ہوتے ہیں, وہیں ایٹ ٹائمس ہم میک اپ کی جگہ بھی, وہ اسٹیشن بھی وہیں بنا ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے تو وہاں پر میگزینس اور اس طرح کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو بہت سارا وقت پھر وہاں ہمارا گزر جاتا ہے. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ دیکھیں کہ واش رومس اور ٹوائلٹس الگ ہوتے تھے, اب تو یہ مشکلات نہیں ہوتی تھی, اب رومس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, تو ایسے میں دعائیں پڑھ کر انٹر ہوں تاکہ آپ کی پروٹیکشن ہو جائے. اور ویسے بھی جب انسان گھر بنائے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹوائلٹ سیٹ کی جگہ جو ہے وہ بالکل الگ ہو اور اس کے باہر دروازہ ہو تاکہ وہ بند ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ باقی آپ واش روم کو جس چیز کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیں, اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم 2 لوگ جو ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ضرورت پوری کرنے کے بعد فوراً انسان وہاں سے نکل جائے. بہت زیادہ ٹائم نہیں گزارنا چاہیے, کیونکہ پھر بہت سے پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں, جنات اور شیاطین کے حملے وہاں سے ہوتے ہیں, انگزائٹی اور اس طرح کے سارے امراض جو ہیں, مرض وغیرہ, وہ سب بھی پھر دیکھنے میں آتے ہیں. اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک یعنی یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں یہ فرمایا کرتے تھے. احمد, ابو داؤد, نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا اس کو اتار دیا کرتے تھے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم نے کوئی چینز پہنی ہوئی ہوتی ہیں یا ان چینز کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے یا صرف اللہ لکھا ہوتا ہے یا کوئی رنگ ہو سکتی ہے, کوئی بریسلٹ ہو سکتا ہے, تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو واش روم میں نہیں لے جانا چاہیے. اسی طرح جیسے بعض چینز ہوتی ہیں اس کے نیچے خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے نا, اس کا نیکلس ہوتا ہے, وہ اس کے وہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو یہ بھی چونکہ شاعر اللہ ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, لہٰذا اس کو بھی پہن کے واش روم نہیں جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ایسے سارے پیپرز جن پر اللہ کا نام لکھا ہو, ایسے سیل فونز نارملی ہوتے ہیں کہ جن کی اسکرین کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو یا جن کی رنگ ٹون قرآن کی تلاوت ہو یا اسماء الحسنہ ہو یا درود ہو, تو ان کو بھی اپنے بیگ میں رکھ کے یا پاکٹ میں رکھ کے نہیں لے جانا چاہیے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تو میگزین اور نیوز پیپرز بھی ساتھ لے جاتے ہیں, اور کچھ گھروں میں تو ریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں اندر واش روم میں ہوتی ہیں. تو یہ ساری علم کی بے حرمتی میں آ جاتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ لیٹ سے ایک سچویشن ہو کہ ایئرپورٹ کے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور آپ کے پاس بیگ کے اندر آپ کے یعنی آپ کے باقی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس بھی ہیں, اس میں پیسے بھی ہیں, اس کے ساتھ آپ کا پاکٹ سائز کا قرآن بھی ہے, آپ کے پاس دعاؤں کی بک بھی ہے, اور آپ نے اب جانا ہے واش روم, تو اب آپ کیا کریں گے؟ جی فاخرہ مقصود. جی بھائی السلام علیکم. مجھے جو سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ ہم جو مصحف یا قرآن ہے اور جو دعاؤں کی بکس ہیں وہ ہم باہر رکھ دیں گے اور باقی بلانگنگز جو ہے ہم ساتھ لے جائیں. بہت اچھا, بارک اللہ. ہاں بالکل آپ نے درست بات کی کہ وہ باقی چیزیں آپ ساتھ لے جائیں اور قرآن اور دعائیں کی کتاب جو ہے وہ باہر رکھ کے جائیں. اسی طرح اب آپ یہ ہیں کہ ہمارے جب فونز کے اندر ایپس بھی ہوتی ہیں بہت ساری, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی اب فون تو آپ باہر نہیں رکھیں گے کیونکہ پھر وہ بات ہو جاتی ہے, کاسٹلی چیز بھی ہے. تو اس میں آپ کے پاس اگر وہ ساری ایپس ہیں اور آپ کا فون اگر آف ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. بیکاز آپ دیکھیں کہ قرآن اس طرح تو ہماری میموری میں بھی ہوتا ہے نا, ہمارے دماغ میں بھی ہوتا ہے, تو ہم باہر
اندر جب جاتے ہیں تو دماغ ہمارے ساتھ ہی جاتا ہے, باہر تو نہیں رکھتے. تو اس کا یہ چیز ہے. اسی طرح یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا تسبیح اگر پاکٹ میں ہو تو کیا واش روم میں لے جا سکتے ہیں؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ تسبیح کو واش روم میں لے جایا جا سکتا ہے؟ جی سحر آپ بتائیے. سحر امجد. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی سحر بولیے. جی میم, اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے یا کوئی آپ کے ساتھ نہیں آیا یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چیز مطلب وہاں سے غائب ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ ہینگ کر دیں کہ جو واش روم مطلب اس کی بے حرمتی نہ ہو, کیونکہ وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نا اس وجہ سے, تو ہم اس کو اوکے سائڈ پہ. میرا یہ ٹھیک اوپینین ہے. اوکے بہت اچھی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ تسبیح جو ہے چونکہ یہ ایک بیڈز ہے نا, اور یہ ایک جی. آلہ ہے جس پہ آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر اس کو آپ ساتھ بھی لے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو تسبیح جو ہے اگر آپ کے پاکٹ میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, آپ اس کو لے جا سکتے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی ہوگی بات آئی ایم شیور ابھی تک, الحمدللہ. اچھا, اگلی چیز یہ ہے کہ کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا قبلہ جو ہے, منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے. البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس میں حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جب رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو چہرہ یا پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ کرے. مسلم کی روایت ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ کا چہرہ جو تھا وہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی. اب اس میں کیا بات ہے, تھوڑا سا ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا, کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اوپن میں ہوں, بالکل کھلے میدان میں ہوں, جیسے مثلا آپ کہیں بائی روڈ ٹریول کر رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ کو جانا کال آف نیچر کے لیے جانا پڑتا ہے, تو ایسی صورت میں پھر انسان کو میک شور کرنا چاہیے کہ انسان کا رخ, چہرہ اور پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ جیسے چھتوں کے اوپر باؤنڈری والز وغیرہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, تو ایسی میں باؤنڈری وال کے اندر اگر انسان اپنا چہرہ یا پیٹھ قبلے کی طرف کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جو انسان واش رومز کے اندر ہو تو اس میں جو ہے اگر کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جب انسان بنائے گھر تو ان چیزوں کا خیال رکھے, لیکن اگر نہیں بھی ہے تو چونکہ اندر ہے لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی چیز کیا ہے کہ رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اپنے کال آف نیچر کے لیے جائیں اور اس کے بعد جب آپ نے واش کرنا ہو تو رائٹ ہینڈ سے نہیں کیا جائے گا, دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جو ہے وہ منع ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں بات یہ ہے کہ سنت ہے کہ تمام صاف کام جو ہیں وہ رائٹ ہینڈ سے کیے جاتے ہیں, اور استنجا یعنی اپنے آپ کو واش کرنا اور نوز پکنگ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے ہوتی ہے. تو اسلام دراصل ایک نہایت نفیس, پاک, صاف اور ستھرا ریلیجن ہے, اور اسلامک ایٹیکیٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو صفائی کی یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا ٹاپک ہے طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ آپ وضو کرنے, کنگھا کرنے, جوتا پہننے میں دائیں ہاتھ سے آغاز کرنا پسند فرماتے تھے. اسی طرح اگلا ہے راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے, اور اس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لعنت کے 2 کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے وہ 2 کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا. مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث بڑی الارمنگ اس میں بات ہے, لعنت کی بات کی گئی, اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس کے اوپر لعنت ہے. تو ہم سب تو اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں, تو ہم سب کو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو ریفرین کرنے کی ضرورت ہے جس پہ
جس پہ لعنت کی بات کی گئی ہو. اور یہاں پر دیکھیں کہ دو چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. راستے، کیونکہ راستے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں پر رفع حاجت کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو اذیت دینے والا کام ہے. دوسرا، سائے دار جگہیں، ایسی جگہیں جہاں پر شیڈ ہوتا ہے، درخت ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی نہیں ایسا کام کرنا چاہیے. اور بیک ہوم، یہاں تو نہیں لیکن بیک ہوم آپ دیکھیں کہ رورل یا ریموٹ ایریاز میں اکثر لوگ راستے اور درختوں کے نیچے رفع حاجت کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ان کو بھی یہ اسلامک ایٹیکیٹ سکھائے جائیں. اور پھر اس کی وجہ سے جنات وغیرہ کے اثرات بھی ہو جاتے ہیں اور انسان خود نقصان اٹھاتا ہے. تو ہم سب جب ہالیڈیز پہ بیک ہوم جائیں تو وہاں پر اگر آپ کو کسی رورل ایریا میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ اس وقت اگر یہ صرف یہ بک پڑھا دیں ان لوگوں کو یا ان میں سے کچھ پوائنٹرز ان کے ساتھ امپورٹنٹ شیئر کر لیں تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ ان کو کتنا دین کے بارے میں علم ہو سکتا ہے اور وہ صحیح عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگلی چیز یہ ہے کہ استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور اس وقت پانی اویلیبل نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر انسان کیا کرے کہ 3 ڈھیلے اگر آپ لے دیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ روڈ ٹرپس پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہ سے گزرتے ہیں یا آپ کے پاس صرف پینے کے لیے تھوڑا سا پانی، تو اس وقت آپ اس کو تو نہیں یوز کر سکیں گے اپنے آپ کو واش کرنے کے لیے. تو ایسے میں اگر مٹی کے 3 ٹھیلے لے لیے جاتے ہیں تو اس سے مکمل صفائی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ مٹی جو ہے وہ بہترین طریقے سے بہترین ڈس انفیکٹنٹ ہے، جرمز کو کل کرتی ہے. پہلے تو لوگ ریت اور مٹی سے برتنوں کو دھوتے تھے، بیماریاں اور ڈیزیزز بہت کم تھی. اب جتنے ڈٹرجنٹس آ گئے ہیں اتنی ہی بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں. بہرحال 3 مٹی کے ڈھیلوں سے جو ہے وہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلا ٹاپک ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے. اور کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ گوبر اور ہڈی دونوں ایبساربنٹ نہیں ہوتے، ایبسارب نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گوبر جو ہے وہ تو ایز اے فیول یوز ہوتا ہے، ایٹ ٹائمز اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اگر آپ اس سے کلین کریں گے اپنے آپ کو تو وہ جسم میں جانے کا خدشہ ہے، تو کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے. اور ہڈی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے تو اس کو بھی ناپاک نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری مشکلات اور سائیکولوجیکل ڈیزیزز، روحانی پریشانیاں، اثرات، یہ سب اس وجہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم صرف سنتوں پر عمل کر لیں اور دین کی جو گائیڈ لائنز ہیں ہم ان پر عمل کریں تو بہت سارے نقصانات سے ہم بچ جائیں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ایک بڑا زبردست قسم کا ٹائٹل ملا ہوا ہے اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس میں 10 ایئرز کے تھے اور ان کی والدہ ان کو لے کر آ گئی تھی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور آپ دیکھیے کہ اس میں ایک ماں کی جو ہے انہوں نے کتنا ایک رائٹ ڈیسیژن لیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے لائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور 10 سال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دعائیں بھی دی تھی ان کی مال اور ان کے اولاد کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا اور بہت بڑی عمر بھی ان کو عطا کی. تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچی اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت کرتے، متفق کی علیہ کی روایت ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کی خدمت کا، کہ جب بچوں کو ینگ ایج سے بڑوں کی خدمت کے لیے چاہیے اب پیرنٹس کو کہ وہ ان کو کہیں کہ وہ بڑوں کی خدمت کیا کریں، کیونکہ گھروں کے اندر نانی، نانا، دادی، دادا ہوتے ہیں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے اندر صبر آ جاتا ہے، پھر وہ بڑوں کی دعائیں لے رہے ہوتے ہیں، پھر بڑوں کے جو اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لائف کے وہ ان کو بچوں کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو اس سے ان کے اندر بڑی حکمت اور بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہاں حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور اگلی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق کے طور پر کہا گیا
کہ تمہارے نبی، شاید یہود نے کہا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ پیشاب اور بہانے کی بھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا، استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی انہوں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ دین کی جو ٹیچنگز تھی ان کے بارے میں بتا دیا۔ تو بعض دفعہ ہم دین کے معاملے میں بڑے اپالوجیٹک رہتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بات کیا ہے کہ جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی بھی بات اپنے دین کی بتاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ واش روم اس وقت تک نہیں جاتے کہ نہیں ابھی اذان ہو جائے، 2-3 نمازوں کو کمبائن کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اذان ہو جائے تو بس جلدی سے نماز پڑھے تاکہ وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ سوچیں کہ جب انسان وہ جو آپ کو واش روم جانے کی ارج ہے، آپ اس کو صرف روکے رکھتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، تو وہ نماز کیسی نماز ہوگی؟ آپ سوچیں اس میں کیا کنسنٹریشن ہوگی، سارا وقت و دھیان اسی کی طرف لگا رہے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے انسان آرام سے فارغ ہو جائے اور پھر تسلی کے ساتھ وضو کر کے پھر نماز ادا کرے۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اس میں یعنی پردے کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ حدیثوں کو میں اسکپ بھی کرتی چاہوں گی بیکاز ٹائم کی کمی کی وجہ سے، کچھ میں صرف ٹاپکس کو ٹچ کروں گی۔ اب دیکھیں کہ ویسٹ میں جب ٹوائلٹس ہوتے ہیں مردوں کے تو کس طرح لوگ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو شرم و حیا جو ہے، حیا بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو جہاں پاسبل نہیں ہے وہاں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جہاں پاسبل ہو وہاں پر انسان کو اس کا حیا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ جی، تو مٹی کے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مٹی جو ہے وہ مکمل صفائی کا کام کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے۔ اس میں اب آپ سوچیں گے کہ آج کل کے دور میں کہاں مطلب آج کل تو واش رومز کے اندر نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیپس ہیں، سب کچھ ہے، شاور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے، چند اسپیسیفک لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز کے ساتھ لگژریز بھی ہوں۔ کچھ ایسے ابھی بھی ریموٹ ایریاز ہیں بیک ہوم میں بھی کہ جن لوگوں کے پاس بیسک فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی، تو ایسے میں پھر ان کے لیے کیا ہے، ان کو بھی تو وضو بھی کرنا ہے یا تمام چیزیں طہارت کرنی ہے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ استنجا کے لیے الگ پانی کا استعمال کریں جو برتن ہے، اور وضو کے لیے الگ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس پانی کے اندر کوئی چھینٹ پڑ جائے ایسے، یا پھر کوئی ہاتھ انسان کا جو گندا ہاتھ ہے وہ پانی میں چلا جائے، تو پھر اس پانی سے کلی تو نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ جیسے ہم جو نان مسلم کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر بھی ٹوائلٹ اس میں پانی نہیں ملتا، تو ایسے میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو آئی ایم شیور آپ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہوں گے کہ ایمٹی واٹر باٹلز جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیں، اور پہلے ٹشو سے اچھی طرح سے اپنے آپ کو کلین کریں اور پھر پانی سے واش کر لیں۔ لیکن کبھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس یاد نہیں رہتا کہ پانی کی بوٹل ساتھ لے جانی ہے، اور اس وقت کوئی ایسا موقع بھی نہیں ہوتا، اویلیبل بھی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں جب کہیں کچھ نہیں ہے تو پھر آلٹرنیٹو کے طور پہ ٹشو کو یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، یعنی وضو کر کے نماز پڑھنی بہت ضروری ہے۔ اس میں کیونکہ ایک ریلیکسیشن اس میں ہمیں مل جائے گی کہ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی چھاگل لا کر دیتا، آپ استنجا کرتے،
مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے اور پھر میں آپ کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ وضو فرماتے. تو اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم شاور کے یوز کا بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ مسلم شاور کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا صرف اگر ہم اس سے پانی ڈال لیں تو کافی ہو جائے گا. نہیں، بلکہ ہاتھ سے بھی خود کو کلین کرنا ضروری ہے تاکہ پاکی اچھی طرح سے جو ہے حاصل ہو سکے. اگلی بات کیا ہے؟ اگلا ٹاپک ہے کہ رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ کسی نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، اگرچہ آپ بہت دور جاتے تھے رفع حاجت کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی گزر رہا ہو یا کچھ ہو، تو اس وقت آپ نے جواب نہیں دیا. تو اس سے یہ بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ہے کہ رفع یعنی اب جب آپ واش روم کے لیے جاتے ہیں، ٹوائلٹس میں جاتے ہیں، تو وہاں پر فون پہ بات نہیں کرنی چاہیے، فون یوز نہیں کرنا چاہیے. اور یا پھر اسی طرح اذان اگر ہو رہی ہو تو اذان کے جواب نہیں دینا چاہیے، سلام کا جواب دینا منع ہے. اور بعض دفعہ اور آپس میں دو لوگ، ابھی یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے کہا کہ جوائنٹ فیملی میں وہ رہتی تھی، ینگ گرلز تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ویسے تو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب کسی ایک کو واش روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسری بہن بھی چلی جاتی ہے، اور وہ جو واش روم یوز کر رہی ہوتی ہے تو دوسری جو ہے وہ دوسری طرف رخ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، کسی سے آپ بات نہیں کر سکتے. آپ جلدی سے جلدی جا کے وہاں پہ جو کام آپ کو کرنا ہے کر کے آپ فوراً باہر نکل آئیں. پھر اس کے بعد رفع حاجت کے بعد استنجا کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر آپ after cleaning you don't have to do your wuzu every time unless you have to pray. اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ وضو کر لیں، اور اگر نہیں پڑھنی تو یعنی وضو شرط نہیں ہے طہارت کے لیے. رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے. سوپ ہے یا لیکوڈ سوپ ہے. اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے. تو ایسے میں کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی جگہ اویلیبل نہیں ہے، کوئی گندگی ہے، وہاں بیٹھ نہیں سکتے، تو ایکسیپشنل کیسز میں ایسا کیا جا سکتا ہے، ورنہ نارمل روٹین میں ایسا نہیں کیا جا سکتا. پھر بیماری اور بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا جو درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا جس میں رات کے وقت آپ پیشاب کیا کرتے تھے. تو اس میں ہمیں بیڈ پین کو یوز کرنے کا بھی ایک جواز ہمیں مل جاتا ہے کہ بیڈ پینس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح کسی کا ایک دفعہ کوشچن تھا کہ اگر رات کو پیشاب کرنے کے لیے بستر کے نیچے پیالہ رکھا ہو تو طہارت کیسے ہوگی؟ تو اس میں کیا ہے کہ دو طریقے سے، یا تو مٹی کے ڈھیلے ساتھ رکھ لیے جائیں، اس سے کلین کیا جائے، یا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور آج کے ٹائم پہ تو ٹیشو پیپرز وغیرہ، کیونکہ ظاہر ہے پیشنٹ ہیں یا نہیں جا سکتے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو ٹیشو پیپرز ڈرائی اور ویٹ اور پھر ڈرائی اس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ انسان فجر کے لیے لیٹ اٹھتا ہے اور واش روم جانا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم واش روم یوز کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ٹائم ہی نکل جائے نماز کا. تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے کہ اگر انسان کنٹرول کر سکتا ہے، نماز میں آپ کو پتا ہے کہ نہیں آپ آرام سے پڑھ لیں گے، تو آپ پھر بغیر واش روم یوز کیے آپ وضو کر کے چلے جائیں. لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ نماز میں جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، تو پھر اپنے اوپر انسان کو بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور نیکسٹ ٹائم انسان کو جلدی اٹھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، الارم وغیرہ لگائیں یا جلدی انسان سوئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ٹاپک ہمارا یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ میں کچھ کوسچنز آپ سے کرتی ہوں اور آپ مجھے اس کے جواب دیجیے گا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب انسان، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں اور راستے میں آپ کو رفع حاجت کرنی پڑتی ہے، تو آپ اس میں کس طریقے سے آپ وہ کریں گے؟ یعنی اس میں آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے اگر ہینڈ ریز کریں گے تو میں جلدی جلدی پوچھ لوں گی اور پھر ٹائم. جی مخلص آپ بتائیے.
السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مخلص جی بولیے. اگر جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اگر تو وہ بالکل کھلی جگہ ہے، یعنی کوئی دیوار بھی نہیں ہے ارد گرد، تو پھر اس نہ ہی قبلہ کی طرف منہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پیٹھ کر سکتے ہیں. بالکل تو ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے، اوکے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے لیٹ سے، تو اب پھر اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ محسنہ جی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی وعلیکم السلام. جی بولیے محسنہ. جی طہارت کے لیے مطلب یا پانی نہیں ہے تو مٹی کے 3 ڈھیلوں کا استعمال کرنا چاہیے. شاباش، بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک، بالکل درست آپ نے کہا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ گوبر یا ہڈی سے انسان جب اپنے آپ کو اگر واش کرتا ہے تو کیا وہ کلین ہو جاتا ہے؟ اور اگر کلین نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نازش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی نازش بولیے. جی بتائیے. گوبر سے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایبزاربنٹ نہیں ہوتا اور وہ پاک بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہڈی جن کی غذا ہے تو اس وجہ سے شاباش، بالکل ٹھیک ہے. ان دونوں کے اندر وہ ایبزارب نہیں کر پا سکتا، وہ اس سے نہیں کلین کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ایک طرف اذان ہو گئی ہے اور دوسری طرف آپ کو اور جماعت کے ساتھ نماز کھڑی ہے اور آپ کو جانا ہے واش روم. اب دونوں میں سے آپ کس چیز کو پہلے لیں گے؟ کیا کریں گے؟ نماز کے لیے جائیں گے یا پہلے اپنے آپ کو یعنی واش روم جائیں گے؟ اختر تسنیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام پہلے ہم ورحمۃ اللہ. واش جی روم جائیں گے، پھر نماز کو جوائن کریں گے. شاباش، بالکل ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک چین پہنا ہوا ہے اور آپ کو جانا ہے واش روم، تو اب آپ کیا کریں گی نبیلہ؟ آپ بتائیے. چین ویسے کو تو چین پہن کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس پہ کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو پہن کے واش روم نہیں جا سکتے. اسی طرح شاباش، بالکل ٹھیک ہے. جی بولیے. اسی طرح اگر موبائل کی اسکرین پہ کوئی قرآن کی آیت یا پھر کوئی اس طرح کا خانہ کعبہ کی تصویر ہے یا تو بھی ہم لے کے، یا رنگ ٹون ایسی ہے جس میں آزان یا کسی کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو وہ بھی ہم لے کے واش روم نہیں جا سکتے. شاباش، بالکل درست آپ نے کہا، بارک اللہ فی علمک، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اوکے. تو ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اچھا وضو جو ہے کیا ہر دفعہ جب انسان رفع حاجت کے لیے جاتا ہے تو ہر دفعہ انسان کو وضو کرنا ضروری ہے یا فرض ہے؟ ماہی خان. نہیں، ہر دفعہ کرنا فرض نہیں ہے. شاباش، بالکل بالکل. وضو جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے، اور ویسے وضو کے بڑے بینیفٹس ہیں. انسان جب وضو کرتا ہے اور خاص طور پہ جب رات کو سوتے وقت انسان وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. ہم کتنے حریص ہوتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اگر ہم وضو کر کے سوئیں گے تو وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ آج کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اب اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے، ہم اس پہ آئیں گے، اور وہ ہے ازالت النجاستی، نجاست کو دور کرنے کے مسائل. نیکسٹ چیپٹر ہمارا نجاست کو دور کرنے کے مسائل کے اوپر ہے. یہاں اس ٹاپک کے اس چیپٹر پہ ہم فوکس کریں گے کہ جو امپیورٹیز ہوتی ہیں، نجاستیں ہوتی ہیں، ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیسے وہ پاک ہوں گی. تو ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. اسلامک ایٹیکیٹس ہیں، بات ہم کر چکے ہیں اس پر. اور پھر آگے ہے کہ شیرخوار بچہ کپڑے پر پیشاب کرتے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیرخوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے. اور اس میں ہمیں ملتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیرخوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور بچے کے پیشاب کو دھویا جائے، اور یہ اس وقت ہے جب بیبی گرل اینڈ بیبی بوائز دونوں کے لیے، کہ جب وہ سالڈز نہ کھائیں، کیونکہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہوگا جب تک کہ بچے غلہ نہ کھائیں، جب کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب جو ہے وہ دھوئے جائیں گے۔ اسی طرح حسن بصری اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہا دیتی تھی جب تک کہ وہ کھانا نہ کھاتا، اور جب کھانا کھانے لگتا تو اس کو دھوتی۔ اور پانی بہانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوری طرح سے نچوڑ کے نہیں دھونا، صرف بس پانی ڈال دینا ہے، بہا دینا ہے۔ اور لڑکی کے جو پیشاب ہے، بیبی گرلز جو ہوتی ہیں، ان کو دونوں صورتوں میں دھوتی تھی، کیونکہ وہ ایک جگہ پر ہوتا ہے، اس کو دھونا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ کارپیٹ کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس کو پاک کرنے کا کیا؟ تو اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس کارپیٹ کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ کہ افضل یہ چیز ہے کہ انسان جائے نماز بچھا کر نماز پڑھے، لیکن اگر ایسی اسپونجنگ کی ہوئی ہے کہ جو بالکل جس کی وجہ سے نجاست جو ہے وہ بالکل دور ہو گئی ہے، اس کا اثر ختم ہو گیا ہے، اسمیل بھی چلی گئی ہے، تو پھر اس کارپیٹ کے اوپر نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے، کوئی اور جیسے ڈسچارج ہوتا ہے، تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، خواہ نشان باقی رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر موجود باقی ہوتی، یعنی وہ جو سیمن ہے اس کو وہ دھو دیتی تھی، اور اس کے بعد اگر اس کا کوئی نشان باقی بھی ہوتا تھا، گیلا ہے، گیلا پن ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ٹھیک ہے، تو اگلی چیز کیا ہے کہ اہل کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ بیک ہوم اگر ہم دیکھیں تو گھروں میں کرسچنز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کے کھانے کے برتن بھی لوگ ٹائمز الگ کر دیتے ہیں، اور ان کو دھوتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ ایون اگر ہندوز بھی کام کرتے ہیں گھر پہ، تو ان کے اندر یعنی وہ جو نجاست ہے یا جو وہ گندگی ہے وہ تو عقیدے کی نجاست ہے نا، یعنی ان کے ہاتھوں میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر وہ صاف ستھرا صفائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایون کرسچنز ہیں یا ہندوز ہیں، تو ان کے ہاتھ سے کھانا، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہندوؤں کی اور اہل مکہ دونوں کی شریعتیں ایک جیسی ہیں نا، دونوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عقیدہ ایک جیسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل مکہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کے برتنوں کو بھی دھونے کی کوئی الگ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کلمہ پڑھنا چاہیے، اگر وہ اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو ان کو کوئی حرج نہیں، اپنے برتنوں میں بھی ان کو کھلایا جا سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے برتن پانی سے دھو کر استعمال کرنے جائز ہیں۔ اور ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہود اور نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے، اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو ان کو پانی سے دھو لو اور ان میں کھاؤ پیو۔ اور یہ پیپل آف دا بک کے یوٹینسلز کو واش کرنے کا حکم کیوں کیا دیا گیا ہے؟ تاکہ یہ شک دور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان برتنوں میں کوئی حرام یا ناپاک چیز کھاتے ہوں یا استعمال کی ہو انہوں نے، جیسے شراب وغیرہ ہے یا پورک ہے، تو وہ ان کو شک دور کرنے کے لیے دھو لیا جائے۔ اسی طرح جوتوں سے لگی نجاست جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے، اور پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی رستے پہ جا رہے ہیں اور وہ کوئی گندی چیز آپ کے جوتے پہ لگ گئی ہے، اب اس کے بعد آگے رستہ جو ہے وہ بالکل صاف ہے، تو اگر آپ مٹی کو رگڑ کے آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں اپنے جوتے کو، تو اس کے اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ جوتا پھر پاک ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ آپ سوچیں کہ یہ آپ کہیں گے اچھا یہ کیسے، مطلب جوتوں کے ساتھ؟
تو آپ دیکھیے کہ اس وقت مسجد نبوی جو ہے وہ کتنی پتھروں کے بالکل کنکریوں کا فرش ہوتا تھا، بہت گرمی میں کتنی سخت وہ گرم ہو جاتی تھی، تو جوتوں کے بغیر نماز پڑھنا پاسبل نہیں تھا. اور اگر جوتے بالکل پاک ہیں، اور بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا، ایٹ ٹائمس آپ کہیں باہر بچے کھیل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چلو اب نماز پڑھو، اور جوتے بھی تمہیں اتارنے ہوں گے، تو بچے ذرا تھوڑے سے تنگ ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ جوتے پاک ہیں، صاف ہیں، وضو ہوا ہوا ہے، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت ہمیں بڑی خوبصورت ملتی ہے کہ اللہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر اتباع کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نماز میں جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ کے جوتوں پر گندگی لگی. آپ نے وہ جوتے نماز کی حالت میں اتار دیے. اب آپ نے جیسے اتارے، آپ کی دیکھا دیکھی تمام صحابہ کرام نے بھی اتار دی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم جوتے اتارو؟ مجھے تو جبریل نے بتایا تھا کہ جوتوں کے اوپر گندگی لگی تھی، تو میں نے جوتے اتار دی. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا تو ہم سب نے بھی جوتے اتار دیے. اب یہ ہوتا ہے اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا اتباع، کہ کس طرح آپ کو صرف ایک کام کرتے دیکھا اور فوراً کر لیا. ہم تو کتنی میل میخ نکالتے ہیں، کوئی دین کا حکم ہمیں پتہ چلے، پہلے ہم کہتے ہیں اچھا پہلے تو آپ اس کو بتائیں نا کہ اس کا کوئی سائنٹیفک فائدہ ہے یا نہیں. اچھا یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، حدیث میں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد حدیثیں لکھی گئیں، تو وہ تو ایک پورا ایک علم ہے. اور آپ میں سے جن لوگوں نے حدیث میتھڈالوجی پڑھی ہے وہ اس سب کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ کس کس طرح سے محنتیں ہوئی. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کام کرنا، آپ نے جو حکم دیا ہے اس کو ایز از مان لینا. یہی وجہ ہے کہ ان کے درجات جو تھے وہ کتنے بلند تھے. اگلا ٹاپک ہے کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے. پہلی مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتا کا جو سلائیوا ہے اس میں ایسے جرمز ہوتے ہیں جو صرف پانی سے نہیں مرتے، اسی لیے پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے، اور پھر 7 جو باقی 6 مرتبہ ہے اس کو پانی سے دھونا چاہیے. مسلم کی روایت میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. اسی طرح جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے. پانی نہ ملے تو اس کنڈیشن میں پھر مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کر لینا چاہیے. یعنی ایسے کپڑے جن پر پیریڈز کے بلڈ سٹینز لگے ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واشنگ مشین میں باقی کپڑوں کے ساتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ باقی سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ الگ سے ان کو واش کریں، اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے جب اس کو واش کرنے کے بعد ڈٹرجنٹ سے جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس کو واشنگ مشین میں ڈالا جائے. اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ جب آپ اس کو واش کریں تو پھر اینڈ پہ جب آپ سکویز کریں اس کپڑے کو تو بالکل کلین واٹر نکلے. تو یہ پھر اس سے پتہ چلے گا کہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مردار حلال جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. یعنی ٹیننگ ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، جس کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے. تو اس سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حلال جانور ہے تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے. اور اسی طرح اگر مرا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی اس کی کھال اتار کے جو لیدر ہے اس کو یعنی اس کو جو ایک پروسیس کے تھرو اس کو کر کے پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے اور زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی زمین کے اوپر پیشاب ہے تو اس کو پانی اس کے اوپر بہا دیا جائے، اور پھر سورج اگر پڑ رہا ہے، اس کی گرمی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایبزارب ہو جائے گا وہ سب کچھ، اور زمین پاک ہو جائے گی. حرج کوئی نہیں اگر پھر اس کے بعد اس پر کوئی نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ اسلام چند پریولیج لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کے پاس صرف پینے کا ایک ہی پیالہ ہو، پانی ہو سکتا ہے، دودھ ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی مکھی گر گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اگر مکھی اوپر تیر رہی ہے اور زندہ ہے تو اس کو ڈبو کر نکال لیں، کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے. لیکن اگر اس کو نکال لیں ڈبو کے اور پھر اس کو پانی کو استعمال کر لیں. لیکن
اگر وہ مر چکی اور نیچے بیٹھ گئی ہے تو پھر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے برڈز ہوتی ہیں نا، ان کی نجاست وغیرہ ہوتی ہے، وہ اگر کپڑے کے اوپر لگ جائے تو اس کو اتار دیں. اگر خشک ہو گئی ہو تو اس کو صرف اگر رگڑ دیتے ہیں اور تو وہ بھی صاف ہو جاتی ہے. پانی نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، جیسے بلی وغیرہ ہے، وہ چونکہ چوہے کھاتی ہے تو اس کی نجاست اگر کپڑے کو لگی ہو تو اس کو دھو دینا چاہیے. لیکن برڈز چونکہ صرف دانا کھا رہی ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں، تو اس میں کوئی رگڑنے سے بھی کوئی حرج نہیں اگر اس کو استعمال کر لیا جائے. اچھا اب ہم تھوڑا سا یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا، یہ چیپٹر. اب تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈسچارج آپ کے کسی کپڑے پہ لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جلدی جلدی سے بتا دیں تاکہ پھر آگے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم مشکل ہی ہوگا، نیکسٹ ٹاپک ہم نہیں کر سکیں گے. جی کون بتانا چاہے گا؟ کوئی نہیں؟ جی جی یہ سی ایچ کے نام سے میرے پاس یہاں پہ ایک نام آ رہا ہے. جی بتائیے، بولیے. پانی سے صاف کریں گے. شابش، پانی سے صاف کریں گے، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کہیں پیشاب ہو گیا ہے تو پھر اس کو کیسے صاف کیا جائے گا نازش؟ کسی زمین کے اوپر مٹی والی زمین پہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو کیسے کریں گے؟ جی اس پر پانی ڈال دیں گے، بہا دیں گے، اور پھر اگر اس شابش پر دھوپ کی کرنیں پڑ رہی ہیں تو اس سے سوکھ کر وہ پیور ہو جائے گا. شابش، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے محسنہ کہ اگر جوتا جو ہے وہ اس پر گندگی لگ گئی ہے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے گا، کلین کیا جائے گا؟ اس کو رگڑ کر کے مٹی میں یا کسی پتھر پہ رگڑ کے اس کو صاف کر لے تو وہ پاک ہو جائے گا. شاباش، ٹھیک ہے. مٹی سے اس کو خوب رگڑ کے کریں تو وہ صاف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا اسی طرح آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی پیریڈز کا سٹین کسی کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو اس کو کیسے صاف کریں گے؟ یہ نکھت ناز ہے یا جی نکھت ناز؟ جی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو جی وہ اسے واشنگ مشین میں نہیں ڈالنا ہے اور اس نجاست کو پانی سے بہت اچھے سے دھو لینا ہے جب تک کہ وہ صاف پانی اس کا مطلب صاف نہ دکھائی دے پانی. اس کے بعد ہی اس کو پھر واشنگ مشین میں ڈالنا ہے. شاباش، بالکل. یعنی پانی سے دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈٹرجنٹ ڈال کے خوب اس کو رگڑ ہاں کے جی صاف کریں جی ایک دم جب جب تک صاف نہ جی ہو جائے، صاف پانی آ جی جائے اس کے بعد ہی. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بالکل. جی یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ جو سمجھ جو ہے کہ وہ کلیئر کرنے کے لیے کہ جیسے سٹین کی بات ہو رہی ہے نا، پورے کپڑے کی بات نہیں ہو رہی. جیسے سٹین کو کلیئر جی پھر ہم مشین میں ڈال. شاباش. جی جی بالکل. اتنا پورشن جہاں صرف سٹین لگا ہوا ہے نا، اس پورشن کو آپ صرف پکڑیں گے اور پھر اس کو پانی کے نیچے رکھیں گے اور اس کو صاف کریں گے اور پھر اس کے بعد ڈٹرجنٹ لگا کے اس کو دھوئیں گے اور اینڈ میں پھر پانی سے تھوڑا سا ایکسٹرا بھی پورشن آپ کپڑے کا صاف کر لیں گے، کیونکہ پانی پیچھے کی طرف آتا ہے نا، تو وہ پھر وہ پیچھے والی سائڈ بھی ناپاک نہ ہو جائے، تو وہ اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا پورشن لے کے اس کو صاف کر کے اور پھر وہ جب کلین ہو جاتا ہے تو پھر اس کو واشنگ مشین میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اچھا اسی طرح آپ یہ بتائیے کہ وہ بچے کہ جو سالڈز نہیں کھاتے ان کے پیشاب کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ جی سحر. جی سحر. جی جی میم، ان کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ جی جی ان کو جی واش کر لیا، ان کو وہاں سے اسی جگہ سے واش کر لیا جائے گا، دین پھر آپ یوز کر سکتے، مطلب اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں. جی یعنی جو بچے جو سالڈز نہیں کھاتے ہیں نا، اس کے جی جی یعنی ہم نے بات کی تھی کہ بوائز، بیبی گرل اینڈ بیبی بوائے دونوں میں فرق ہوگا، دونوں کا جو جی پیشاب ہے اس کو کلین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جی اس میں یہ ہوگا کہ جو ابھی سالڈز نہیں کھا رہے بچے، تو بیبی بوائے جو ہے اس کے پیشاب کو کلین کرنے کا طریقہ یہ کہ اسپرنکل کر دیں گے پانی، صرف چھڑک دیں گے بس، کیونکہ وہ دور دور تک ہو جاتا ہے نا، اس کو پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح سے صاف کیا جائے. لیکن جو بیبی گرل ہے اس کے جو پیشاب ہوگا اس کو پراپرلی
دھونا ہوگا کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس طرح سے دھویا جائے گا. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے جزاک. اچھا اب یہ بتائیے کہ کتے کا جو کسی برتن میں اگر کتا منہ مار دیتا ہے تو اس کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ جی یہ آئی فون 7 جی نازیہ ہارون. جی نازیہ بولیے. جی جی میم یہ پہلے اس کو مٹی سے صاف کرنا پڑے گا اور پھر 6 بار پانی سے. شاباش بالکل ٹھیک ہے بارک اللہ فی علمک. اچھا اگر یہ جیسے برڈز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی جو نجاست ہوتی ہے اس کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ جی ماہی آپ بتائیے. مہی خان. جی اس کو صرف اگر کھرچ دیں ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے صاف کر دیں تو وہ ہو جائے گی. شاباش ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ مجھے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. میں چاہ تو رہی تھی کہ ایک اور ٹاپک آج کور کریں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھ لیں گے. اور سو فار آئی تھنک ہو گیا ہے سارا کچھ. اور ماشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے لیا ہے اور ہر ٹاپک کے بعد جو میں کوشچن کر رہی تھی آپ لوگوں کے جواب بہت اچھے تھے اور اس سے یہی پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے بہت اٹینٹیولی پورا لیکچر سنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزا عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.